اتحاد 2017 میں ہم نے لانچ کیا تھا. اس کی ہسٹری یہ ہے کہ 7 دنوں کے اندر ہم سولڈ آؤٹ تھے کہ ودن 6 منتھ کام شروع ہوا اور 8 مہینوں میں ڈیلیور کر دیا. جو کمٹ کیا اس سے زیادہ ڈیلیور کیا, جو ٹائم دیا اس سے پہلے ڈیلیور کیا. اتحاد گروپ ایسا گروپ ہے جو کہ پیمنٹ پلان کے دوران ہی ڈیولپمنٹ کر کے پوزیشن دے دیتا ہے بیفور ٹائم. آج میں اوپنلی کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے یہاں پہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کی. جہاں پہ ہم جاتے ہیں الحمدللہ ہمیں بہت اچھا رسپانس ملتا ہے, بیکاز وہ جو انرجی ذیشان کی ہے اور جس طریقے سے وہ اونرشپ لیتے ہیں کام کی, بڑے کم لوگوں میں ملتے ہیں مجھے. Assalamu alaikum ji, this is me Amar Rana from the platform of HR Properties. Today I welcome you to the brand new series on Etihad Town Sialkot. Etihad Town is one of the finest developers of Pakistan and they are now coming to Sialkot. اور اسی سلسلے میں ہم نے انوائٹ کیا ہے the most inside man, a visionary leader, the CEO of Etihad Town, Mr. شیخ شجاع اللہ خان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام عمار. سر کیسے ہیں آپ؟ بہت شکر اللہ کا, آپ ٹھیک ٹھاک سر؟ بالکل خیریت, ٹھیک ٹھاک. اچھا سر, سب سے پہلے تو ہمیں تھوڑا اتحاد ٹاؤن کے بارے میں بریف کیجیے. اتحاد ٹاؤن کی ہسٹری کیا ہے, اسٹارٹ کیسے ہوا؟ ٹھیک ہے. اور دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سے پہلے آپ کا شکریہ فار ہیونگ می آن یور پلیٹ فارم. اتحاد 2017 میں ہم نے لانچ کیا تھا اتحاد ٹاؤن فیز 1 جو ریمنڈ روڈ پہ ہے. دیٹ از اراؤنڈ 2600 کنال. جب یہ ہم نے لانچ کیا تھا تو اس کی ہسٹری یہ ہے کہ 7 دنوں کے اندر ہم سولڈ آؤٹ تھے. اور یہ صرف اس کی ایک وجہ تھی کہ اس ٹائم کیونکہ ریئل اسٹیٹ میں فرسٹ ٹائم آئے تھے, بٹ ہمارا جو ایک گروپ ہے جو ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے TAPL, ٹیکنیکل ایسوسیٹ پاکستان پرائیویٹ لمیٹیڈ. وہ بیسیکلی پچھلے 40 سال سے ڈیولپمنٹ کی ہسٹری میں اور اس پاکستان کی ہسٹری میں وہ پچھلے 40 سال سے کام کرا ہے. اس سے پہلے انہوں نے سکش چین ڈیولپ کر کے دیا تھا اسی گروپ نے, TAPL نے. تو جب ہم نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا تو لوگوں کو ہمارے بارے میں آلریڈی آئیڈیا تھا کہ یہ کس طرح کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. تو جب اتحاد ٹاؤن لانچ کیا تو 7 دن کے اندر 100% بک گیا تھا. اور اس کا ایک دوسرا ایک اچھا ہماری ایک جرنی یہ تھی کہ موسٹلی آپ نے دیکھو گے اس انڈسٹری میں کہ ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے, کیونکہ جب پیمنٹ پلان پہ پروجیکٹ ہوتا ہے, آف پلان جو پروجیکٹس جتنے بھی ہوتے ہیں جس کا 2 سال 3 سال کا پیمنٹ پلان ہو, وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ 1.5 سال بعد ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے اور 2.5 سال میں جا کے کمپلیٹ ہوتی ہے. تو کوشش لوگوں کی ڈیولپرس کی ہوتی ہے کہ یا تو آن ٹائم دے دیں یا 6-8 مہینے لیٹ کر کے دے دیں. بٹ اتحاد 1 میں کیا ہوا کہ ودن 6 منتھ کام شروع ہوا اور 8 مہینوں میں ڈیلیور کر دیا. اس سے ایک ریپوٹیشن بلڈ ہوئی کہ جی اتحاد گروپ ایسا گروپ ہے جو کہ پیمنٹ پلان کے دوران ہی ڈیولپمنٹ کر کے پوزیشن دے دیتا ہے بیفور ٹائم. اب اس کے بعد دوسرا ایک اچھا پلس پوائنٹ یہ ہوا کہ جو کنسٹرکشن جو ڈیولپمنٹ تھی نا وہ آؤٹ اسٹینڈنگ تھی. اس ٹائم جو لوگ بڑے ڈیولپرس کو کمپیئر کرتے تھے یا اس کی ایگزامپل دیتے تھے, ان ڈیولپرز کے پروجیکٹس کو اسٹینڈرڈ بنا کے اس کو سرپلس کیا. اگر انڈر گراؤنڈ الیکٹریسٹی ہے تو ٹاپ آف دا لائن, مطلب پیل سے لینا ہے یا پاکستان کیبل ہوگا یا وہ اسٹینڈرڈ جو کہ ٹاپ آف دا لائن مارکیٹ میں ہے نا, وہی اس ڈیولپمنٹ میں یوز ہوا. اس سے یوزر ایکسپیرینس بہت اچھا ہوا. لوگوں نے جب یہاں پہ گھر بنایا, جب لوگ رہنے لگے تو ایک بہت ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا کہ جو کمٹ کیا اس سے زیادہ ڈیلیور کیا, جو ٹائم دیا اس سے پہلے ڈیلیور کیا. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو ایک امپیکٹ کیا مارکیٹ میں. اسی طرح پھر 2018 میں ہمارا اتحاد گارڈن رحیم یار خان میں لانچ کیا, بیکاز گروپ بلانگس ٹو رحیم یار خان. تو وہ ایک تھا کہ جی ہم ایسا پروڈکٹ لانچ کریں رحیم یار خان کی ہسٹری میں چاہے کسی نے آج تک نہ لانچ کیا. تو وہ وہاں پہ میرے خیال میں وہ اسٹینڈرڈ جو کہ لاہور کے تھے یا میٹرو سٹیز کے تھے, KLI میں کراچی, اسلام آباد, لاہور کے اندر جو لوگ جس طرح کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں وہی اسٹینڈرڈ رحیم یار خان میں ہم نے دیے, جو پہلے نہیں ہوگا وہاں پہ وہ اسٹینڈرڈ تو کیا, وہاں پہ تو اپروول ہی بڑی مشکل سے اپروو پراپرٹیز تھی. بالکل. تو وہ پھر ایک پروسیس جو بائی لاز ہیں ان کو فالو کرنا, جو روڈ انفراسٹرکچر ہے, انڈر گراؤنڈ گیٹڈ کمیونٹی, سیکیورٹی, پھر وہاں پہ ہارٹیکلچر, اس کے اوپر پاس 50 کنال کے, پھر ان کی پلاٹوں کی پراپر ڈائمینشنز پرماننٹ رکھنا, جو کہ آپ نے اینٹوں کے تھرو آپ نے وہ پورے اس کا پلاٹ ڈائمینشنز, اب ہماری ویب سائٹ پہ جائیں گے تو ابھی بھی آپ بالکل دیکھیں, مطلب اس کی ایک کاسٹ ہے 4000 رننگ فٹ کی کاسٹ ہے. تو وہ ایک ایکسٹرا کاسٹ کبھی بھی ڈیولپرز موسٹلی ڈیولپرز
چیزوں کو بچاتے ہیں بیکاز ان کی ROI بہتر ہوتی ہے. تو وہ ایسی چیزیں جب وہاں پہ لوگوں نے دیکھی تو وہاں پہ ایک سٹینڈرڈ بلڈ کیا, تو لوگوں نے اس کو بڑا پازیٹیو لیا اور وہاں پہ بہت اچھا رسپانس ملا. اسی طرح پھر ہم نے اتحاد گارڈن فیز 2 لانچ کیا جو کہ بالکل اسی کے ایڈجیسنٹ ہے, رحیم یار خان کے اندر ہی ہے. وہ بڑا ہٹ ہوا, اس کا الحمدللہ ود ان 6 months 80% سولڈ آؤٹ. اتحاد گارڈن 99% سولڈ آؤٹ ہے اس وقت. اس چیزوں سے پھر ہمیں پتہ چلا کہ مارکیٹ کے اندر بہت بڑا گیپ ہے. اچھا ہمارا گیپ کیسے ہے؟ گیپ یہ ہے کہ لوگ پیسے تو دے دیتے ہیں بٹ جو لوگ جس چیز کے لیے پیسے دیتے ہیں ان کو وہ چیز نہیں ملتی. بالکل ایسی. اس سے مارکیٹ کے اندر ویکیوم کریٹ ہوا. جو بھی اچھا ڈیولپر اپنے آپ کو کہتا ہے نا, وہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, وہ صرف بیسک چیزیں ہی پوری کر رہا ہے. اور بیسک چیزیں جب آپ ٹائم سے پہلے ڈیلیور کر لیتے ہیں نا تو لوگ اس کو بہت تگڑا ڈیولپر کہتے ہیں. بالکل ایسی. اور الحمدللہ ہم اس ہسٹری میں نمبر 1, اس پوری لسٹ میں نمبر 1 پہ ہم آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اگر آپ کے پیسے آ گئے نا تو وہ آپ کی امانت ہمارے پاس ہے, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس امانت کے اگینسٹ جو چیز میں نے آپ سے کمٹ کیا ہے وہ میں آپ کو ڈیلیور کر دوں. وہ ہماری پھر 6 مہینے میں ہو جائے, 8 مہینے میں ہو جائے, بٹ وہ 2 سال کا پیمنٹ پلان ہے تو ہماری کوشش ہے 6 سے 8 مہینے میں دے دیں. اگر سال کا ہے تو ود ان 4 months آپ کو ہینڈ اوور کر دیں, تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ جس چیز کے لیے آپ نے مجھے پیسے دیے ہیں کیا وہ سیکیور ہے کہ نہیں. بیکاز جب میں نے کوئی بھی پروجیکٹ لانچ کرنا ہے, سب سے پہلے تو میں آپ سے پیسے تب لوں گا جس دن میرے پاس اپروول آئے گی. اپروول آنے سے پہلے ایک چیک لسٹ ہے جس پروجیکٹ کو اپروو کرنے کی. لینڈ کی اونرشپ ہونی چاہیے, آپ کے میپ اپروو ہونے چاہیے, آپ کا واسا, ایریگیشن, NHA, فلڈ, سب کچھ آپ کی اپروو ہونی چاہیے, تب آپ کو اپروول ملتی ہے. NOCs آپ کے پاس آتے ہیں تب آپ کو اپروول ملتی ہے. اس سے یہ ہوا کہ جب بھی ہم نے پروجیکٹ اپنا لانچ کیا ہم 100% اپروول لیتے ہیں, اس کو ڈسپلے کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی اوپن فار سیل. اور اس کا رسپانس یہ ہوتا ہے کہ ود ان 2 to 3 months ہمارا پورا پروجیکٹ پیک ہو جاتا ہے. ہم نے اسی اسٹینڈرڈ کو اتحاد 2 میں پھر لانچ کیا جو کہ جیا بگا میں ایئرپورٹ کے بالکل 20 منٹ کی ڈرائیو پہ. وہاں سے ہمیں اس کا سب سے پازیٹیو رسپانس کیوں اچھا ملا؟ کیونکہ وہ اسکیل بڑا تھا, وہ 4500 کنال پہ ہے. اچھا اس میں ہم نے جب 2023 میں لانچ کیا جنوری میں, اس میں ہمیں سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ لینڈ ہمارے پاس اونرشپ تھی. ہم نے ود ان 4 months لوگوں کو بیلٹ کیا اور 6 مہینے میں ہم نے پوزیشن دینا شروع کر دیا. پھر اس پوزیشنڈ ایریا کو مزید بیوٹیفائی کرتے گئے اور اس کی جو بیسک نیڈ تھی وہ پوری کرتے گئے. اب الحمدللہ وہاں پہ 30 سے 40 گھر بن گئے, کمرشل بننا شروع ہو گئے. اس ایریا میں سب سے وہ جو کہتے ہیں نا کہ سونے پہ سہاگ یہ ہوا کہ وہاں سے موٹر وے اور وہاں سے 2 اسٹرکچر روڈ بھی کراس کر گئے, جس میں نیلم روڈ اور شگر روڈ تھا, اور ساہیوال موٹر وے جو ہے وہ بھی اسی پروجیکٹ کے اندر سے گزری. تو اس کا جغرافیکلی اس کو اتنا ایک وہ کہتے ہیں نا پازیٹیو وہ ملا کہ لوگوں نے اس کو اتنا ایکسیپٹ کیا کہ وہاں پہ پہلے لوگ جاتے نہیں تھے. اور پھر ایسا ہوا کہ ہمیں 3 دفعہ پرائز انکریز کرنی پڑی, بیکاز ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہوتا ہے. آپ کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے, آپ آٹومیٹکلی چیزوں کو. اس کے بعد جو وہ ڈیولپمنٹ ہم نے کی, ٹاپ کلاس ہمارے ٹاؤن پلانر, اتحاد کا اپنا ہی جو گروپ ہے TAPL, اس سے ڈیولپمنٹ کی. اس پہ ہم نے پراپر آڈٹس کیے, اس پہ ہم نے اپنے سارے کے سارے وہ پھر میں آپ کہتا ہوں کہ جو مارکیٹ میں جو ٹاپ لائن کے مٹیریل ہوتے ہیں نا وہ سارے کے سارے ہم ڈیولپمنٹ میں یوز کرتے ہیں. اور بڑے ہمارے پاس آپشن, میں آپ کو سیوریج کی ایگزامپل دیتا ہوں. سیوریج آپ جو کانکریٹ والا ہے وہ لگائیں, اس کی کاسٹ آلموسٹ 50% کم ہے. ہم PVC پہ جاتے ہیں جو پلاسٹک ہے. کیوں؟ کیونکہ 20 سال بعد وہ لیکیج شروع ہو جاتی ہے جو کانکریٹ کی ہوتی ہے, بلکہ 15 سال بعد. اس کے اندر جب آپ کا وہ جب پراپر سیوریج کے اندر سے جب فلش کرتے ہیں وہ چیزیں اسی کے اندر پیک ہونا شروع ہوتی ہیں اور پھر وہ لیکیج ہوتے ہیں. پھر آپ کو پورا انفراسٹرکچر توڑنا پڑتا ہے, پھر سے اس کو مطلب آپ کے پورے کا پورا ایک وہ جو ڈسٹرب ہوتی ہے سوسائٹی کی انوائرمنٹ, وہ جو ہم کہتے ہیں کہ بار بار کھدائیاں کیوں کر رہے ہیں. تو اب اس کا فائدہ کیا ہوا کہ جب ہم نے آج کاسٹ ڈبل لگا لی, کیونکہ میں PVC پہ گیا تو وہ ڈبل کاسٹ ہے, بٹ لانگ ٹرم ہے اور جو یوزر ایکسپیرینس ہے وہ بیسٹ ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں آتا. یہ چھوٹی سی ایگزامپل ہے. پھر اگر میں کیبل پہ جاتا ہوں تو میں ٹاپ آف دا لائن کیوں لیتا ہوں؟ تاکہ کہیں پہ شارٹ سرکٹنگ, یہ پرابلمز, یہ چھوٹے موٹے جو ایشوز خدا نخواستہ آتے ہیں وہ نہ آئے. تو اگر اکوپمنٹ الیکٹریکل اکوپمنٹ پہ جاتے ہیں تو پہل کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ٹاپ آف دا لائن ہے. اس سے نیچے بہت سے اور بھی ہیں کمپنیاں, اس سے اوپر بھی ہوں گی, بٹ پاکستان میں شاید وہ یہ ٹاپ آف دا لائن پہلی ہوتا ہے. تو ہم وہی چیزیں اپلائی کرتے ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہے. ہم نے اگر مارکیٹ کرنی ہے نا اپنی ڈیولپمنٹ تو شاید کوئی اس پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا. اور دوسری بات, ہمارے اس پروجیکٹ کے پورے فائنینشیل ایکو سسٹم میں ڈیولپمنٹ پہ ہم 0 پروفٹ لیتے ہیں. ہم جو بھی پروفٹ ہے وہ لینڈ میں.
ڈیولپمنٹ اگر آپ کی 3 لاکھ روپے پر مرلہ ہے تو وہ پاس آن ہوگی, اگر 2,50,000 ہے تو وہ پاس آن ہوگی. اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر ایک پروجیکٹ میں ہمیں ڈیولپمنٹ چارجز 2,50,000 پڑی ہے تو وہاں پہ بھی ہم 280 لیں, نہیں, ہم ایگزیکٹلی اتنا لیں گے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ جو اینڈ یوزر ہے اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ نہیں ان کی جینون ہے. اور ہم نے جب لاسٹ ڈیولپمنٹ چارجز اتحاد 1 میں کیا, ہم نے پراپر لوگوں کو انوائٹ کیا, ان کو اپنے لیجرز دکھائے, ان کو اپنے ایکسپینسز دکھائے, اور وہ ایگری کر, انہوں نے کہا کہ یہ آپ لوگ شاید 5-7 ہزار کم لے رہے ہیں. سر وہ تو نظر آ رہا ہے نا, مطلب جس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ تو ڈیولپمنٹ چارجز, کیونکہ اتنے ڈیولپمنٹ چارجز نارمل آپ کسی بھی ڈیولپر کو دیتے ہیں تو وہاں پہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ آپ کو نہیں دیکھنے کو ملتی. اور مزے کی بات یہ ہے, آنیسٹلی بتاؤں کہ آپ اپنے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی پروجیکٹس ہیں, چاہے لاہور میں, چاہے رحیمیہ خان میں, آپ اگر کمپیئر کریں گے نا, آپ کو ایک جو میجر چیز ہے وہ ہے مینٹیننس. ہمارے اتحاد 1 میں ایک دفعہ یہاں پہ بارش ہوئی کافی زیادہ, تو وہ کلاؤڈ برسٹ ہوا تو بارش 1 منٹ میں کافی زیادہ ہو گئی, جس سے ہمارا جو ریمنڈ روڈ کا سسٹم تھا وہ چوک ہوا اور پانی واپس سوسائٹی میں آ گیا, اور کچھ جگہوں پہ ہمیں فیل ہوا کہ 1-1.5 فٹ پانی کھڑا ہے. سر امیجیٹلی میرے خیال میں 90 ملین پلس 10-12 کروڑ روپے کی ہم نے ایک ایکسپینس امیجیٹلی کیا, اور اس کا ہم نے وال بلاک کیا, وہاں پہ ہمارے چینل بلاک لگایا, اور وہ ہمیں 8-10 کروڑ روپے کی کاسٹ پڑی, صرف اس لیے کہ ہمارا یوزر ایکسپیرینس خراب نہ ہو, جو یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں ان کو یہ تکلیف دوبارہ نہ اٹھانی پڑے. تو ایز اے ڈیولپر ہم اس چیز پہ 100% آج کے دن تک قائم ہے کہ جب آپ نے اپنا پروڈکٹ لے لیا اور اب آپ رہ رہے ہیں تو آپ کی رسپانسبلٹی ہماری ہے کہ ہم آپ کو ایسا کمفرٹیبل لیونگ سٹینڈرڈ دیں کہ آپ کے بچے رات کو اگر واک کر رہے ہیں, اگر آپ کے فیملی باہر گیٹ ٹوگیدر کر رہی ہے, وہاں پہ کوئی آپ کی کوئی ایونٹ چل رہا ہے, آپ کو یہ پریشانی نہ ہو کہ میرے بچے باہر ہیں تو خدا نہ خاصہ کوئی مسیپ نہ ہو جائے. ہمارے سیکیورٹی سسٹم دیکھ لیں, ہمارے گیٹڈ کمیونٹی, ہماری گیٹڈ کمیونٹی کا کانسیپٹ کیا ہے کہ یہاں پہ اتنا سیکیور انوائرمنٹ ہو کہ کوئی فیملی کا بندہ اگر اس میں, ہمارے پاس بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جابین ہیں اور آؤٹ آف سٹی کام کر رہے ہیں, ٹرسٹ میں وہ اتنے سیکیور اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں جیسے ان کی فیملی ان کے ساتھ رہ رہی ہو, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ ہمارے جو 2 لیئر سیکیورٹی سسٹم ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ فرسٹ لیئر پہ تو کہیں نہ کہیں لیکیج ہو سکتی ہے, سیکنڈ لیئر پہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو وہ اس کا کانسیپٹ یہی تھا کہ 2 لیئر سیکیورٹی سسٹم کا, کہ لوگوں کو انوائرمنٹ دیں, سیکیورٹی دیں, بیکاز لوگ پیسہ جو لگاتا ہے نا وہ اس لیے لگاتا ہے کہ اس کی فیملی اور اس کی لائف جو ہے اور اس کی جو وہاں پہ لیونگ ہے وہ پیسفل ہو. بالکل, وہ الحمدللہ ہم نے کیا. سر لاہور میں اتنی زبردست ڈیولپمنٹ کے بعد, اتنی کامیابی کے بعد سیالکوٹ آپ نے چوز کیا, تو اس کا تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں کہ سیالکوٹ ہی کیوں؟ دیکھیں سیالکوٹ کے اگر آپ سٹیٹس دیکھیں نا تو ٹوٹل 7 سوسائٹیز اپرووڈ ہیں, اور اگر آپ دیکھیں تو جی ڈی پی میں یہ 10% صرف سیالکوٹ کنٹریبیوٹ کرتا ہے, اور اگر ٹیکس کلیکشن کی پوائنٹ آف ویو دیکھیں تو چوتھا بڑا شہر ہے جو کہ ٹیکس کلیکشن میں سب سے اوپر ہے. فیصل آباد کے بعد مطلب لاہور, اس کو کراچی, لاہور, فیصل آباد اینڈ دین سیالکوٹ. اتنے زبردست سٹیٹس ہیں اس شہر کا. کیپٹل جی ٹی پی دیکھیں, کیپٹل انکم ان کا دیکھیں, اس کے بعد اگر آپ وہاں کی لوگوں کی بیسیکلی ریمیٹنس دیکھیں جو سب سے زیادہ ڈالرز کی صورت میں پاکستان آتے ہیں, سیالکوٹ ٹاپ. جتنا اوور ویلمنگ رسپانس ہمیں ملا ہے, ٹرسٹ می, یہ شاید آج کل کے حالات میں جہاں پہ بزنسز اور خاص کر ریئل اسٹیٹ میں ٹف ٹائم چل رہا ہے, میرے خیال میں لوگ خواہش کرتے ہوں گے, اور ہماری الحمدللہ جو رسپانس ہمیں ملا ہے ہماری ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ ملا ہے. بیکاز بڑے بڑے برانڈز جب 2 نمبریاں کرتے ہیں, جب چیزیں ڈیلیور نہیں کرتے, جب ٹائم سے پروڈکٹ نہیں دیتے, جب وہاں پہ جا کے پیسہ لے کے ڈیلے کرتے ہیں اور ان کے اوپر اپنی نئی سوسائٹیاں بناتے ہیں لیکن پرانی سوسائٹی پہ وہ اسپینڈ نہیں کرتے, تو لوگوں کے پاس پھر آپشن نہیں ہوتی ہے, ٹرسٹ شیک ہو جاتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے, آپ دیکھیں سیالکوٹ میں جو رسپانس تھا, آج میں اوپنلی کہہ سکتا ہوں کہ میں شاید اپنی ریکوائرمنٹ سے زیادہ لوگوں کو انگیج نہیں کر پا رہا, کیونکہ میرے پاس مجھے پتہ ہے جتنی کیپیسٹی میں اتنی لوگوں کو انگیج کروں گا. تو یہ اچھی چیز ہے, بٹ انفارچونیٹلی انڈسٹری کے لیے بری چیز ہے کہ انڈسٹری میں اگر گیپ بہت بڑا ہو گیا ہے, اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہاں پہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کی, جس کی وجہ سے یہ ویکیوم کریٹ ہوا, جس کو ایٹ لیسٹ ہم انکیش کر رہے ہیں, اور دعوے سے کہہ سکتے ہیں انکیش اس لیے کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم جاتے ہیں الحمدللہ ہمیں بہت اچھا رسپانس ملتا ہے. اچھا سر, مجھے بتائیے گا کہ اتحاد ٹاؤنس کا جو ماڈل ہے وہ کیا ہے, بزنس ماڈل کیا ہے اتحاد ٹاؤن؟ دیکھیں بزنس ماڈل تو ہمارا بڑا سمپل ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ریئل اسٹیٹ کے اندر ویلیو ایڈ کرنی ہے,
اور جب آپ ویلیو ایڈ کریں گے تو اس کو پھر اچھی پرائس پہ بیچیں. اگر آج کے دور میں اگر آپ لینڈ خریدنا شروع کر دیں اور پھر اس کو بلڈ کریں اور پھر بیچیں تو شاید آپ کی ROI جو ہے نا وہ اتنی ہیلدی نہیں بنتی. ہمارا ماڈل ایسا ہے کہ ہم جب بھی کسی نئی سٹیز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو لینڈ اونر ہوتا ہے وہ ہمارا پارٹنر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہم JV ماڈل پہ جاتے ہیں. تو اس ماڈل کو ہم نے اتحاد ٹاؤن پریمیئر انکلیو میں لانچ کیا کہ وہ ہم نے کیا کیا کہ ہمارے پاس جو پارٹنر تھا لینڈ اونر اس کے ساتھ ہم نے JV ماڈل پہ چلے گئے. اس میں ہم نے JV ماڈل پہ گئے اور ان کی لینڈ کے ساتھ جب ان کا بیسیکلی ایکویٹی لینڈ تھی اور ہماری ایکویٹی تھی ہماری برانڈ پلس ہماری جو انویسٹمنٹ ڈیولپمنٹ پہ ہونی ہے اور اپروولس پہ, اس ماڈل پہ گئے. وہاں پہ ہم نے JV ماڈل پہ گئے, وہاں پہ ہم نے پراپر ڈیزائن کیا, اس کی اپروول لی, پھر اپروول کے بعد بیچنا شروع کیا. تو لینڈ کی کاسٹ بھی چلی گئی, پروفٹ بھی مل گیا. اس سے کیا ہوا کہ ROI بھی بہتر ہوگی دونوں پارٹنرس کی. اگر وہ صرف لینڈ بیچتے شاید اتنا وہ ریونیو جنریٹ یا اس پرائز کو فیچ نہ کر پاتے. اب انہوں نے پلس لینڈ پلس ریونیو دونوں جو پروفٹ تھا, تو اس سے کیا ہوا پھر سیالکوٹ میں بھی الحمدللہ ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا. اینڈ آف دا ڈے ہوتا ہے کہ جو لینڈ اونر ہے وہ لائک مائنڈیڈ ہونا چاہیے, آپ کے برانڈ کو سوٹ کرے, وہ کہیں اس کا پاسٹ ریکارڈ ایسا نہ ہو جو کہ ہمارے گروپ کے ساتھ کانٹراڈکٹ کر رہا ہو. بیکاز ہم بڑے نیٹ کلین بزنس کرتے ہیں. ہماری سب سے بڑی سائیکی ہے اور ہمارا جو فلاسفی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوئی چیز چوری نہیں کرتے. جو ٹیکسز ہیں, جو رائٹس ہیں, جو بائی لاز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں. جو ٹیکسز ہیں وہ 100% پے کرتے ہیں. تو ان چیزوں سے پھر تھوڑا سا ہم گھبراتے ہیں کہ کوئی ہمارا پارٹنر ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارے برانڈ کو کوئی کہیں نہ کہیں ہٹ پڑ جائے. تو اچھے لوگ ڈھونڈنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اللہ کا بہت شکر ہے جیسے لاہور میں یا جیسے سیالکوٹ میں ہمیں پارٹنر ملے ایگزیکٹلی لائک مائنڈیڈ اور سیم ہماری فلاسفی کو فالو کر رہے ہیں. تو اسی لیے وہ بہت اچھی ایک کیمسٹری بن جاتی ہے اور آپ کو ایک بڑا لیتھل کمبینیشن بن جاتا ہے. تو ادھر کا لوکل لوگ بھی اس کو ایڈمائر کر رہے ہیں کہ جی وہ بندے تو بہت اچھے ہیں, اور ہماری ڈیولپمنٹ اور ہماری جو ڈیلیوری ہے وہ لوگوں نے پہلے دیکھی ہوتی ہے. تو ایک اتنا لیتھل کمبینیشن بن جاتا ہے کہ الحمدللہ وہ آپ نے خود دیکھ لیا. بالکل. تو یہ بیسیکلی ہمارا بزنس ماڈل ہے, اور آگے بھی انشاءاللہ جس طرح میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا تھا کہ فیصل آباد, گجرانوالہ, ایون اسلام آباد, ہم بڑے وہ کہتے ہیں نا 3rd یا 4th اسٹیج پہ آلموسٹ لاک کرنے کی اسٹیج پہ, کہ وہاں پہ بھی ہمیں کوئی اچھے لوگ ملیں جن کے ساتھ ہماری نیگوسیشن چل رہی ہے. تو انشاءاللہ یہ سیالکوٹ کے بعد آگے بھی چلیں گے اور اسی ماڈل کو ہم لے کے چلیں گے کہ اگر آپ کے پاس اچھی لینڈ ہے اور آپ کے پاس 1000 سے 2000 کنال کے درمیان کوئی لینڈ کا پیس ہے تو ہم آپ کے ساتھ JV پارٹنرشپ میں جانے کو تیار ہیں. تو مطلب میں اس کا مطلب سمجھوں کہ ہم فیصل آباد میں بھی دیکھیں, میں آپ کو ایک آنیسٹلی بتاؤں, اس وقت تو آپ کیونکہ 2025 کے اندر ایک تو ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ریئل اسٹیٹ کا ایئر ہے, اور اس میں ہمیں جو 2 سال یا 3 سال ہم نے سفر کیا وہ انشاءاللہ یہاں سے پورا کریں گے. کیونکہ ریئل اسٹیٹ پچھلے 2 سال سے کافی زیادہ ڈپریسڈ تھا اور یہاں پہ ڈپ میں گیا, اور اس میں ریئل اسٹیٹ کے اندر جو آپ کے ڈیلر ہمارے جو ریئل اسٹیٹ کے ریئلٹرز ہیں, جو انویسٹرز ہیں, ان سب نے سفر کیا. پھر دوسرا یہ تھا کہ 20-22% جب آپ کو فری رسک آپ کو پروفٹ مل رہا ہو بینک کے اندر تو کوئی رسک نہیں لیتا, اور اس کے مطلب ہے اگر آپ ایزی کیش آپ کے مل جائے, ایک دن کے نوٹس پہ آپ کے فنڈز بھی واپس آ جائیں, آپ کا پروفٹ بھی آپ کو مل جائے, تو لوگ کیوں انویسٹمنٹ کریں گے. تو جیسے جیسے انٹرسٹ ریٹ ڈراپ ہوا ہے آٹومیٹکلی مارکیٹ کے اندر پازیٹیوٹی آنا شروع ہو گئی ہے. پھر دوسرا یہ کہ کچھ ٹیکسز کے ایشوز چل رہے تھے وہ الحمدللہ بہت حد تک اب میں کہوں گا کہ شاید اگلے کچھ دنوں میں شاید وہ بھی ختم ہو جائیں, جس میں FED تھا آپ کا. سب سے غلط چیز یہ تھی ریئل اسٹیٹ کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی کہ بیسیکلی FED وہاں پہ لگتی ہے جہاں پہ گورنمنٹ کسی پروڈکٹ کو یا کسی انڈسٹری کو ڈسکریج کرے. ٹوبیکو ہو گیا, الکوہول ہو گیا, یہ والی انڈسٹری پہ FED, ریئل اسٹیٹ پہ FED لگ گئی. اب وہ الحمدللہ ہماری جو بڑے اچھے ڈیولپرز جتنے بھی ہماری عباد کے پلیٹ فارم پہ اور باقی ڈیولپرز نے مل کے کافی حد تک گورنمنٹ کو بھی, اور جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں اور FBR, ان سے میٹنگز کے بعد ٹاسک فورس ایک پرائم منسٹر کا بنا, تو ان کے تھرو انہوں نے ان چیزوں کو ایڈریس کر دیا, اور انشاءاللہ وہ بھی. پھر اسی طرح 236C ہے جو کہ 3% لگتی ہے بائر اور سیلر پہ. وہ ایک بہت مشکل چیز ہے جو کہ انڈسٹری ایبزارب کرے, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ جو بائر ہوتا ہے آپ کو اس کو انکریج کرنا ہم لوگ کرتے ہیں کہ جی وہ بائنگ کرے.
تو ہمارا بھی یہ تھا کہ ایٹ لیسٹ بائر کو تو تھوڑا سا ریلیکس کریں. اسی طرح ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ ایٹ لیسٹ جو فرسٹ ٹائم پراپرٹی لے رہا ہے, جس طرح US میں آپ دیکھیں تو فرسٹ ٹائم جو بھی پراپرٹی لے گا اس کے اوپر ٹیکسز نہیں ہوتے یا بہت منیمم ہوتے ہیں, تاکہ لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ پراپرٹیز لیں. جب وہ پراپرٹی لیں گے تو اس پہ کنسٹرکشن کریں گے تو انڈسٹری 70-75 انڈسٹریز اس کے ساتھ لیں گے, وہ چلنا شروع ہو جائیں گے. یہ ہماری ایک ریکویسٹ تھی کہ جی آپ ایٹ لیسٹ فرسٹ ٹائم جو بائی کر رہا ہے اس کو تو کم از کم ریلیکس کر دیں. پھر اس کے لیے کافی 7E 7F یہ ایسے ٹیکسز لگ گئے جو کہ پچھلے سال لگ یہ رہا تھا کہ شاید انڈسٹری کو یہ بند کرنا چاہ رہے ہیں, بٹ الحمدللہ ابھی اگر 25 میں دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ایڈریس ہو گئی ہیں اور ان پہ اب انشاءاللہ ایگزیکیوشن ود ان فیو ڈیز یا ود ان فیو ویکس انشاءاللہ دے آر گوئنگ ٹو امپلیمنٹ کہ یہ چیزیں رول آؤٹ کر لیں یا تھوڑا سا کم کر لیں. اس وجہ سے ہماری خواہش ہے کہ ہم صرف سیالکوٹ نہیں, ہم فیصل آباد بھی جائیں, ہم روڈا میں بھی جائیں, ہم اسلام آباد بھی جائیں, ہم گجرانوالہ بھی جائیں, جہاں ہم ملتان بھی جائیں. تو یہ بڑے پوٹینشیل سٹیز ہیں بالکل, یہاں پہ گیپ بھی ہے اور اچھے ڈیولپرز بھی ہوں گے, بہت اچھے ڈیولپرز بھی کام کر رہے ہیں, بٹ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم جائیں گے تو ہم اپنا مارکیٹ شیئر لازمی لے سکتے ہیں وہاں پہ. اچھا سر, مجھے اپنے بارے میں تھوڑا بتائیے کہ کیسے پروفیشنل کیریئر کیسے شروع کیا اور ریئل اسٹیٹ میں انٹری کیسے. یہ 25 سال کی جو جرنی ہے نا, اتنے ہنس کے آپ نے پوچھ لی جیسے بڑی محنت کی الحمدللہ, اور اللہ تعالیٰ کا شکر اور فضل کرم ہے. دیکھیں میں نے اپنی کریئر جو سٹارٹ کیا وہ 2001 میں کیا تھا, میں عسکری بینک کے ساتھ, اور وہاں پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری سیلری نہیں تھی, میں کمیشن پہ کارڈ بیچتا تھا. 1 سال جب کام کیا تو ان کو لگا کہ یار یہ بندہ کام کیا اور پچھلے 5-7 مہینوں سے مسلسل ٹاپ کر رہا ہے, تو انہوں نے 5,000 سیلری لگا دی, پھر کمیشن پلس سیلری ہو گیا. تو کوئی تقریباً 1-1.5 سال کے بعد پھر مجھے یونیلیور کی آفر آئی, پھر میں نے وہاں پہ کوئی 1.5-2 سال کام کیا. یونیلیور سے پھر میں نیسلے چلا گیا کچھ عرصے کے لیے, پھر اس کے بعد ٹیلی کام میں اس وقت بوم تھا, پھر میں وارد کو جوائن کیا. 8-9 سال میں وارد میں رہا, ڈفرینٹ سٹیز میں, فیصل آباد, سرگودا, ملتان اینڈ دین پنڈی. پھر وہاں سے مجھے برانچ لیس بینکنگ ایک نئی انڈسٹری بن رہی تھی, تو پھر مجھے وہ روکا کہ یار ٹیلی کام 9 سال کام کر لیا تو بس لرننگ کیا ہے اس کے اندر. جب 2005 میں مجھے وارد جوائن کیا, مجھے یاد ہے 2004 دسمبر میں نے 20 دسمبر 2004 میں جوائن کیا. اس کے بعد جب وہاں سے 9 سال بعد تھک گیا ٹیلی کام سے, تو پھر میں نے کہا برانچ لیس نئی بینکنگ آئی ہے تو اس کو ذرا ایکسپیرینس. 2013 میں پھر میں نے HBL جوائن کیا لاہور میں, میں سینٹرل ریجن کو ہیڈ کرتا تھا فرام JLM ٹو صادقاباد. تو پورے برانچ لیس جہاں پہ یہ یوٹیلیٹی بلز کا ایک نیا کانسیپٹ تھا کہ جی بینک کی بجائے آپ ریٹیل پہ جا کے وہاں پہ جمع کرا سکتے ہیں, اور بینک کی بجائے آپ کسی بھی دکان پہ جائیں اور اپنے پیسے بھیج سکتے ہیں. تو وہ ڈومیسٹک ریمیٹنس اور یوٹیلیٹی بلز اور یہ ساری بڑی انوویشن تھی, اور بڑا اس وقت اس انڈسٹری کو لوگ سمجھنے کے لیے مطلب آتے تھے, ہم سے سمجھتے تھے, اور وہ بڑا ایک اچھا ٹائم تھا. تو 2 سال کے بعد پھر وہاں پہ بھی تھوڑا سا بور ہونا شروع ہوا, تو پھر میں کہتے دوبارہ سے زونگ چاہے, پھر میں زونگ میں 2 سال کام کیا, اینڈ دین اسٹارٹیڈ ورکنگ وتھ زمین.com, جو میرا وہ تھا جو میں نے بالکل وہ کہتے ہیں نا ملٹی نیشنل کمپنی اور بڑے آرگنائزیشن سے زمین میں کیا. تو اس وقت زمین بہت چھوٹی تھی, 600-700 امپلائی تھے میرے خیال میں. 2017 میں میں نے جوائن کیا اور وہاں پہ 6 سال کام کیا. وہاں پہ ٹیکنالوجی, لیڈ جنریشن, مارکیٹنگ, لوگوں کے پروجیکٹس جو کہ وینٹیلیٹر پہ ہوتے تھے ان کو اٹھا کے ان کو سیل کرنا, ان کے کیش فلو بلڈ کرنا, ان کے کیش ریونیوز جنریٹ کرنا, اینڈ دین ان کو بنا کے لوگوں کو ڈیلیور کرنا, کسٹم آفٹر سیل سروس, یہ ساری چیزیں وہاں سے پھر سیکھی. بیسیکلی وہ ٹائم تھا جب ریئل اسٹیٹ کے اندر صحیح اس وقت بوم تھا. پھر جب وہ بھی ایک ٹائم ہوتا ہے جب آپ پورا اینڈ ٹو اینڈ ہر چیز سمجھ جاتے ہیں, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ میں ٹیبل کی اس سائڈ پہ کیوں بیٹھوں, میں ان کے کیوں بیچوں, میں خود کیوں نہ بیچوں. دین آئی جوائنڈ اتحاد. اس فیملی کے ساتھ ایک پرانا ریلیشن شپ تھا کیونکہ مارکیٹنگ کے رائٹس میرے پاس تھے جب میں زمین میں تھا. رحیم یار خان کے پروفیشنل لوگ تھے, کام کی سمجھ تھی, آرگنائزیشن میچور تھی ان کی. پھر ان کا جو امپلائیز ریلیشن شپ تھا وہ بڑا اسٹرانگ تھا, یہ لوگوں پہ امپلائیز پہ اسپینڈ کرتے تھے. تو ہمیں نظر آتا تھا کہ ان کے ساتھ 20-20 سال سے لوگ کام کر رہے تھے. تو وہ ایک اٹریکشن تھی کہ میں اگر اس سائڈ پہ میں اتنا کام کر سکتا ہوں تو اس سائڈ پہ تو اس سے 90% مزید زیادہ کام ہوگا, کیونکہ وہ 10% مارکیٹنگ کا ہوتا تھا, بالکل 90% تو ڈیولپر اپنا کام خود کرتا ہے. تو وہ پھر 90% سیکھنے کے لیے میں آیا. اینڈ ٹرسٹ می, مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے 5-6 سال پہلے جوائن کر لینی چاہیے تھی اس سائڈ کو, کیونکہ یہاں پہ جو لرننگ ہے وہ کسی مارکیٹنگ کمپنی میں شاید نہیں ہو سکتی. یہاں پہ بائی لاس کانسیپٹ آپ کنسیو کر رہے ہیں اس سے لے کے, اور لوگوں کو گھر بنانے کے بعد بھی ان کو وہ لائف دینا جو ہم نے کمٹ کی ہے. تو یہ 20 سال کی جرنی ہے
جس میں بھی میں نے صرف 2.5 سال انجوائے کیا, بھی 18 سال رہتے ہیں. تو یہ پھر ادھر پھر میں تقریباً 2.5 سال سے ادھر ہی ہوں, اور انشاءاللہ آگے بھی یہی پلان ہے. اور اچھی بات یہ ہے, بہت زیادہ اسکوپ ہے, بہت لرننگ ہے, اور اچھی بات یہ ہے کہ اس گروپ کے اندر ڈائیورسیفائی ایکسپیرینس بہت ملتا ہے. اگر تو میں ریئل اسٹیٹ دیکھ رہا ہوں تو لیکن میں ہاسپٹیلٹی میں بھی انوالو ہوں, میں ہیلتھ میں بھی انوالو ہوں, میں باقی بزنس میں بھی انوالو ہوں. اس کا مزہ آتا ہے کہ آپ کو ڈیلی کوئی نہ کوئی چیز لرننگ کو ملتی ہے. اور جس بندے کے ساتھ میں اٹیچ ہوں, راہیل صاحب ہیں, وہ ماشاءاللہ سے وہ انرجی لیول ہے کہ شاید ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہماری انرجی لیول ہے, بٹ وہ ہم سے ڈبل انرجی ہے ان کی. مطلب اس جس قسم کی وہ آرگنائزڈ قسم کی وہ سسٹم کے مطابق وہ سسٹم کو لے کے چلتے ہیں, تو بڑا مزہ آتا ہے اس طرح کے. اب اس انڈسٹری میں کچھ لوگ ہیں جو کہ سسٹمز اور پروسیجرز کو فالو کرتے ہیں, اینڈ ہی از ون آف دیم. تو یہ ایک اچھی چیز تھی کہ زمین میں بھی سسٹم, پروسیسز, لیڈ, سوشل میڈیا, ٹیک, فیوچر کیا ہے, تو وہ ادھر بھی وہی چیز ہے. تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ میں شاید کہیں پہ وہ بریک ہوا ہے میرا ایکسپیرینس. تو یہ مزہ آ رہا ہے, کھل کے مزہ آ رہا ہے جی. تو سر اتحاد گروپ جو ہے, یہ گروپ کے کتنے بزنسز کتنے ہیں, کون کون سی انڈسٹری ہے جو یہ کیٹر کر رہے ہیں, اور تھوڑا اس کے بارے میں. یہ بیسیکلی ان کے نا ڈائیورسیفائی بزنسز ہیں. یہ ریئل اسٹیٹ میں بھی ہیں, یہ ڈیولپمنٹ میں بھی ہیں, یہ ہاسپٹیلٹی میں بھی ہیں, یہ ہوٹلنگ میں بھی ہیں, شوگر میں بھی ہیں, ان کے ہیلتھ کے بھی ہیں بزنسز. تو یہ ڈفرینٹ بزنس ماڈل میں کام کرتے ہیں. بزنس میں جہاں پہ ان کو بزنس اسکیل پوٹینشیل چیزیں نظر آتی ہیں, دے لو ٹو انجوائے. ہاسپٹیلٹی میں فلیٹیز جی, پھر اسی طرح ان کا کیفے بیروت, کافی بزنس, باقی بھی کافی زیادہ بزنسز ہیں. اچھا سر, سیالکوٹ کی جرنی میں آپ کے ساتھ ایچ آر پراپرٹیز وہاں پہ ہے, تو ایچ آر پراپرٹیز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یار دیکھیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نا کم ٹائم لگاتے ہیں اور وہ اپنی ویلیو اور اپنی پوزیشن بنا لیتے ہیں. ایچ آر از ون آف دوز سیلس پارٹنرز جن کے ساتھ مجھے شاید کچھ ہفتے ہوئے ہیں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں پچھلے 2 سال یا 5 سال سے ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. بیکاز وہ جو انرجی ذیشان کی ہے, جو اس کی ٹیم کی ہے, اور جس طریقے سے وہ اونرشپ لیتے ہیں کام کی, بڑے کم لوگوں میں ملتے ہیں مجھے. ریئل اسٹیٹ میں نے بڑا دیکھا ہے کہ جب بھی ریئلٹرز کے پاس یا ڈیلرز کے پاس پیسہ آتا ہے نا, تو وہ کچھ عرصے کے لیے نا سکون کرتا ہے, وہ ٹرپس پہ چلا جاتا ہے, وہ اسپینڈنگ کرتا ہے, گھر, لگژری گاڑیاں, یہ وہ. میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ یہ لوگ نا اپنے جو انکم آتی ہے نا, اس کا ایک پورشن اپنی برانڈ کے اوپر لگاتے ہیں, اپنی ٹیکنالوجی پہ لگاتے ہیں, which is the best part. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ اپنا کام دل سے کریں نا, اور آپ کا کام جو ہے نا وہ آپ کا فیوریٹ چیز ہو. اگر آپ دیکھتے ہیں نا, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کام کو محبت سے یا بائی چوائس, اگر میرے پاس آپشن ہے کہ میں ریئل اسٹیٹ میں جاؤں, میں ایکس میں جاؤں, اور میں کہوں نہیں میں نے ریئل اسٹیٹ ہی کرنا ہے, تو تب اس طرح کے کام ہوتے ہیں جس طرح یہ ذیشان دیکھتے ہیں. میں نے اکثر اس سے گپ شپ کہتا ہے یار مجھے اپنے کام سے محبت ہے. اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ میں اسے نا کوئی 5-7 سال سے جانتا ہوں. جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ یار یہ ہونا چاہیے, وہ پہلے وہاں تک پہنچ چکا, تو کہتے ہیں یہ میں کر رہا ہوں. اگر میں کہتا ہوں میں نے اس سائڈ پہ نہیں کرنا, میں نے اس طرح, وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو میں نے پہلے پلان کیا. تو یہ وہ ہوتے ہیں جو کہ پین لیتے ہیں. اور مجھے سب سے زیادہ مزے کی بات یہ لگتی ہے کہ 24/7 وہ اپنے کام میں انوالو ہوتے ہیں. میں نے نہیں دیکھا اس کو کبھی ادھر ادھر ٹائم ضائع کرتے ہوئے. ایک تو وہ کنسسٹنٹ ہے کہ جہاں پہ کام کرتے ہیں وہ بڑا فوکس ہو کے کرتا ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ یہ جو ایگریسو لوگ ہیں نا, یہ اس انڈسٹری میں بڑے کم ہیں. اور جو ٹیکی, بیکاز ٹیکنالوجی کے اوپر آپ جتنی اسپینڈ کریں گے نا, یہ آپ کو ریٹرن دے گا. تو یہ اچھی بات ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ جیسی ٹیم ان کے ساتھ ہے, اور بڑے پروفیشنل لوگوں کو وہ لے کے چل رہے ہیں. اب ایچ آر جو ہوتی ہے نا, ایچ آر آپ کی کمپنی کا نام بھی ایچ آر, ایک ہیومن ریسورس ہوتا ہے. اگر آپ اپنا ہیومن ریسورس اچھا رکھیں اور اس پہ اسپینڈ کریں, اس کی ٹریننگز اور ان چیزوں پہ, آپ کو پے آف کرتا ہے. مجھے کم لوگ لگے ہیں جو کہ اچھے لوگوں کو, آپ مارکیٹ سے مہنگے لوگوں کو اٹھاتے ہیں, اپنی آرگنائزیشن میں اس کو ہائر کرتے ہیں اور ان کو اونرشپ دیتے ہیں. تو یہ چیزیں اچھی ہیں, اور میری خواہش ہے کہ اس طرح کے کچھ اور لوگ بھی ہمیں ملیں, تاکہ ہماری ٹیم اتنی اسٹرانگ ہو جائے کہ ابھی بھی اللہ کا بہت کرم ہے, شکر ہے کہ ایسی ٹیم شاید کسی ڈیولپر کے پاس نہیں ہوگی, بٹ خواہش ہوتی ہے نا کہ میری اس سے بھی اچھی اسٹرانگ ٹیم ہو. تو میری خواہش ہے کہ اس طرح کے ایچ آر جیسے لوگ ہمیں کچھ اور مل جائیں, تاکہ ہم جو ہفتوں میں کرتے ہیں وہ دنوں میں کر لیں. تو یہی ہماری خواہش ہے. باقی آل دا ویری بیسٹ جی. جیسے جیسے ہم ایکسپینڈ کریں گے, جیسے جیسے ہم گرو کریں گے, ہماری خواہش بھی ہوگی, اور ہم انشاءاللہ آپ کو بھی گرو کرائیں گے, آپ ایچ آر کو بھی گرو کرائیں گے انشاءاللہ. سر تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس دی ٹائم. آل دا بیسٹ, اینڈ تھینک یو سو ویری مچ فار ہیونگ می, اینڈ آئی وش آل دا ویری بیسٹ ٹو ایچ آر, Zishan, Hassan, and every team member who is working with HR Properties. And Ittihad is always available, and welcome you and your team for Sialkot, for Ittihad 2, for
Etihad 1, and inshallah we'll start very soon a new journey سیالکوٹ کے بعد کچھ اور جگہوں پہ بھی انشاءاللہ we'll وہ کہتے ہیں نا we'll grow together. So inshallah we will grow together and we will ہماری خواہش یہ ہوگی کہ آپ کی جو اوور آل جتنا بھی ہیومن ریسورس ہے وہ بھی گرو کرے, آپ کی آرگنائزیشن بھی گرو کرے اور آپ لوگ خود بھی گرو کریں. تھینک یو سر, آل دا بیسٹ. اور اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. آئی ہوپ کہ آج کا یہ سیشن ہمارے ویورس کے لیے بہت انفارمیٹو رہا ہوگا اور ہم دوبارہ ملیں گے نئی انفارمیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.